بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، حصہ نمبر 14۔ غزوہ خیبر، مسلمانوں کی فتح اور حکمت۔ غزوہ خیبر مسلمانوں کے لیے ایک اور بڑی آزمائش تھی۔ خیبر کا علاقہ قلعوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں کے یہودی قبائل نہایت طاقتور اور منظم تھے۔ انہوں نے مدینہ کے خلاف سازشیں کی تھی اور مسلمانوں کے امن کو مسلسل خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا بغور جائزہ لیا، صحابہ کو تیار کیا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مہم کا آغاز کیا۔ خیبر صرف ایک علاقہ نہیں تھا بلکہ ایک دفاعی قلعہ تھا جس میں طاقتور یہودی قبائل بستے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مدینہ میں غداری کی اور قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ ان فتنوں کا خاتمہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت، تدبیر اور مشورے سے ایک شاندار منصوبہ ترتیب دیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر خیبر پہنچا تو دشمن کو اس کی توقع نہ تھی۔ قلعوں کے دروازے بند تھے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یقین تھا یہ صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ صبر، ایمان اور حکمت کی آزمائش تھی۔ مسلمانوں نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے حملہ کیا۔ جب قلعہ خیبر کی دیواریں ناقابل تسخیر لگنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ اگلے دن وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسی شجاعت اور بہادری دکھائی کہ خیبر کے مضبوط دروازے ان کے ہاتھوں ٹوٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قلعہ خیبر ایک ایک کر کے فتح ہو گیا۔ مسلمان دشمن کے دلوں میں چھا گئے۔ یہ فتح صرف زمین کی فتح نہ تھی بلکہ حوصلے، حکمت اور عزم کی جیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت نے فتح کو یقینی بنایا۔ خیبر کی فتح نے مسلمانوں کے سیاسی اور دفاعی حیثیت کو مضبوط کیا۔ اب مدینہ کی ریاست ایک مضبوط طاقت بن چکی تھی اور دشمن جان چکے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہیں۔ یہ فتح مسلمانوں کی اجتماعی بصیرت، اتحاد اور قیادت کی کامیاب تصویر تھی۔ غزوہ خیبر سے ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ حکمت، قیادت، صبر اور اللہ پر کامل ایمان ہی اصل قوت ہے۔ مسلمانوں کی یہ فتح آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب نیت خالص ہو اور قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی ہو تو دنیا کی کوئی دیوار رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلا واقعہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔